الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا ساتھ ہی مقصد بتا دیا کس لیے روزے رکھنے ہیں، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے سابقہ گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہی بس نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈال ہے۔ جس طرح لڑائی کے دوران انسان اپنے آپ کو دشمن سے، اس کے وار سے بچانے کے لیے ایک ڈال کا استعمال کرتا ہے کہ کہیں وہ خنجر، کہیں وہ اوزار اس کو لگ نہ جائے، اسی طرح کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈال ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اگر انسان جو روزہ دار ہوگا، روزے کو رکھنے والا ہوگا، روزے کے مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اگر اس کو کوئی مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، تو وہ روزہ اس کے لیے ڈال بن کے آ جائے گا اور اللہ کے رب العزت سے سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن اس انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے روزہ آئے گا، کہے گا اللہ اس بندے نے پورا دن بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، اے اللہ تیری حرام کردہ چیزوں سے باز رہا، جس چیزوں سے تو نے منع کیا تھا اس سے منع کرتا رہا، لوگوں کو بھی منع کرتا رہا، خود بھی ان سے باز رہا، اے اللہ رب العزت جی اس نے میری قدر کی، آج میں روزہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت روزے کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس انسان کو جنت عطا کریں گے۔ اسی طرح قرآن آئے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اے اللہ یہ پہلے بھی مجھے پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا اس نے میری تلاوت کو مزید بڑھا دیا، لوگوں کو بھی سناتا رہا، خود بھی پڑھتا رہا، اس پہ عمل بھی کرتا رہا۔ اے اللہ رب العزت جی آج میں قرآن اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرماتے ہوئے اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ اور یاد رکھیے یہ روزے نے اور قرآن نے انسان کے حق میں سفارش کی ہے، اور یہی روزہ کل انسان کے خلاف شکایت بھی کرے گا، یہی قرآن انسان کے خلاف شکایت بھی کرے گا۔ وہ کس صورت میں روزہ آئے گا، کہے گا اللہ اس انسان نے روزہ تو رکھا تھا، لیکن روزے کا جو آپ نے مقصد بتایا تھا لعلکم تتقون، کہ دلوں میں پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، لیکن اس انسان نے کیا کیا، روزہ رکھنے کے باوجود اس کا دوست اس سے محفوظ نہیں تھا، اس کا بھائی اس سے محفوظ نہیں تھا، روزہ کی حالت میں بھی یہ جھوٹ بولتا رہا، چغلی کرتا رہا، غیبت کرتا رہا۔ اے اللہ رب العزت جی اس
نے میرا حق ادا نہیں کیا، آج میں روزہ اس کے خلاف شکایت کرتا ہوں، اس بدبخت انسان کو جہنم میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت روزے کی شکایت کو قبول کرتے ہوئے اس بدبخت انسان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ روزہ تو رکھا ہوگا لیکن اس کے مقصد کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح قرآن بھی شکایت کرے گا کہ اس بدبخت انسان نے پورا سال تو مجھے پڑھا نہیں تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس کو چاہیے تھا کہ اب تو میری تلاوت کر لیتا، لیکن اے اللہ یہ اپنی روٹین کے مطابق ایسے ہی رہا، اپنے معمول کے مطابق چلتا رہا۔ آج میں قرآن شکایت کرتا ہوں اس بدبخت انسان کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس میں سے کوئی بھی اور نہیں گزرے گا بلکہ روزہ داروں کو آواز لگائی جائے گی۔ کہاں ہے وہ روزہ دار جو اللہ کی خاطر سارا دن بھوکے رہے، اللہ کی خاطر سارا دن پیاسے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے؟ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود تھے، طرح طرح کے مشروبات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور صبر کیا۔ آج ان روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں امن سے داخل ہو جائیں، اور باب الریان سے یہ روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک آخری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر لکھوں گا۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں، جو فرشتے ہمارے اعمال نامہ لکھتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں آپ نے سب اعمال کو لکھ لینا ہے لیکن روزے کا اجر آپ نے نہیں لکھنا، وہ میں اللہ رب العزت خود لکھوں گا، کیونکہ انسان نے میرے لیے سارا دن بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اس لیے میں اللہ رب العزت اس کا اجر بھی انسان کو خود دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔